بچوں کی تعداد جو ہے اس کے لیے پلان کیجئے، اور پلان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ ہر اچھے کام کے لیے پلاننگ یوزفل ہوتی ہے۔ ایک ٹیسٹ بڈز، دوسرا کمفرٹ اور تیسرا کنوینئنس، اس کی بنیاد پر بچے پل رہے ہوتے ہیں۔ بیسیکلی 6 ایریاز ہیں جن میں آج کے پیرنٹنگ ہے اس کے پلرز ان کو بتاتا ہوں کہ آج کے پیرنٹنگ کی جو بلڈنگ ہے اس کی بنیاد میں اور اس کے جن کے پلرز کے سہارے وہ عمارت کھڑی ہے ان کا میں ذکر کرتا ہوں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ شادی کی تیاری، تو شادی کی تیاری یہ نہیں ہے کہ ہال کون سا بک کروانا ہے اور کھانے میں کون ہونا ہے، کون سے مہمانوں کو بلانا ہے، جوڑے کہاں سے سلنے ہیں، شاپنگ کیسے ہونی ہے۔ اس کی بجائے اصل میں شادی کی تیاری یہ ہوتی ہے کہ بچوں کو پیرنٹنگ کی ایک ورکشاپ کروائی جائے، ان سے کویشچن آنسر کیا جائے، ان کو ایک امتحان دیا جائے، چھوٹا سا ٹیسٹ دیا جائے کہ وہ اس قابل بھی ہیں کہ اس دنیا میں نئی نسل کو لانے کے وہ ذمہ دار بن سکتے ہیں۔ جو ماڈرن پیرنٹ ہے، 1 یا 2 بچے یا 3 بچے عام طور پر ہوتے ہیں، ظاہر ہے بچوں کی زیادہ تعداد ہو نہیں سکتی آج کل کے ایجوکیٹڈ طبقے میں، بیکاز دونوں میاں بیوی جو ہیں پروفیشنل ہیں یا کوئی کام کر رہے ہیں، اور اگر پروفیشنل نہ بھی ہوں تو بہت زیادہ بچے جو ہیں وہ آج کے دور میں وہ عام طور پہ اس سے اوائڈ کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک نیچرل نتیجہ ہے جو کہ سوسائٹی میں جو ٹرینڈ ہوتا ہے، اور میں بھی خود سمجھتا ہوں کہ بچوں کے تعداد کے متعلق ہمیں اپنے ٹائم کے ساتھ اسے دیکھنا چاہیے، کتنا ہمارے پاس ٹائم ہے بچوں کے لیے، اور ٹائم صرف ماں کا نہیں باپ کا بھی، جتنا ٹائم ہے اس حساب سے آپ بچوں کی تعداد جو ہے اس کے لیے پلان کیجئے، اور پلان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ ہر اچھے کام کے لیے پلاننگ یوزفل ہوتی ہے۔ اس پلان میں کتنے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، کتنی ناکامی ہوتی ہے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ وہ پلان کر کے اس کو کس طرح امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ ظاہر ہے آپ بے توجہی سے رکھیں گے تو پھر بچوں کی لائن لگ جائے گی، اور پھر آپ ایک بچے کے بعد دوسرے بچے کے مسئلے میں اس طرح پھنسے ہوئے ہوں گے کہ آپ زندگی میں کوئی اور کام نہیں کر سکیں گے۔ تو بچوں کی تعداد کے لیے اپنے ٹائم کو دیکھیے۔ اچھا، آج کل کی جو پیرنٹنگ ہے اس کی میں بنیاد بتا دیتا ہوں، بیسیکلی وہ 3 ہی ہیں۔ ایک ٹیسٹ بڈز، دوسرا کمفرٹ اور تیسرا کنوینئنس، اس کی بنیاد پر بچے پل رہے ہوتے ہیں۔ ٹیسٹ بڈز کا کیا مطلب ہے؟ بیسیکلی ہماری جو زبان ہے اس کے پچھلے والے حصے میں کچھ سیلز ہوتے ہیں جو مختلف چیزوں کے ٹیسٹ کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں۔ وہ بنیاد بنتی ہے ہماری پیرنٹنگ کی کہ کیا چیز مزیدار وہ ہم بچے کو کھلا رہے ہیں، دیٹس اٹ، اور بچہ بھی اسی سے موٹیویٹ ہوتا ہے اور اٹریکٹ ہوتا ہے۔ ہم نے اس کو ریوارڈ کرنا ہوتا ہے تو اس کو کھانے پینے کی چیز دیتے ہیں، ہم نے اس کو کوئی سختی کرنی ہوتی ہے یا اس کو زبردستی ہم ٹھونس کے کچھ کھلا رہے ہوتے ہیں۔ تو ٹیسٹ بڈز یہ ہمارے کرنٹ ماڈرن جو پیرنٹنگ ہے اس کی بنیاد ہے۔ دوسری جو ہے کمفرٹ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کمفرٹ بچے کو دینا چاہ رہے ہیں اور کس بات میں ہم خود کمفرٹیبل ہیں۔ اور تیسری چیز کنوینئنس ہے، اگر کوئی چیز کنوینئنٹ ہے تو وہ ہم کر لیتے ہیں، جو کنوینئنٹ نہیں ہے اس سے ہم اوائڈ کر لیتے ہیں۔ تو دیکھیں، اس طرح سے جو بچے پلیں گے جب وہ بڑے ہوں گے تو وہ آپ کے لیے اجنبی ہوں گے، نہ وہ امت کے لیے، قوم کے لیے یا آپ کی فیملی کے لیے یوزفل ہوں گے، اور اس کے لیے بہت دور کی بات ہے وہ ایون اپنے بہن بھائیوں کے لیے اور اپنے اگلے خاندان کے لیے ایز اے پیرنٹ وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ جو کرنٹ پلرز ہیں پیرنٹنگ کے اس سے ہٹ کر جو پلرز ہم بتا رہے ہیں اس کی طرف آئیے۔ تو دیکھیے، اس میں بیسیکلی 6 ایریاز ہیں جن میں آج کے پیرنٹنگ ہے اس کے پلرز ان کو بتاتا ہوں کہ آج کے پیرنٹنگ کی جو بلڈنگ ہے اس کی بنیاد میں اور اس کے جن کے پلرز کے سہارے وہ عمارت کھڑی ہے ان کا میں ذکر کرتا ہوں، جن میں سے ایک کا تو ذکر میں کر چکا ہوں، ٹائم۔ جتنا ٹائم اتنے بچے۔ اگر آپ کے پاس اپنے بچوں کو دینے کے لیے ٹائم نہیں ہے تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بچے نہ پیدا کریں، آپ یوں کیجئے، انجوائے کریں لائف، ٹھیک ہے جی۔ کوئی اور بڑی نیکیاں ہیں، کوئی دنیا میں ایک نیکی تو نہیں ہے، نیکیاں بھی ہیں، سینس آف اچیومنٹ کے لیے اور بہت ساری ہو سکتی ہے، گھومیں پھریں، دنیا دیکھیں، کھائیں پئیں اور دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ اگر آپ نے کسی کو اس دنیا میں لانے کی وجہ بننا ہے تو اس کے بعد پھر دیکھیں کہ اس کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے یا نہیں۔ ٹائم نہیں ہے، کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ دادا دادی نانا نانی جو ہے بچے کا خیال رکھیں،
اور نوکرانی رکھے اور ٹیچر رکھیں اور سکول رکھیں، نہیں۔ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو پلیز میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ ایوائڈ کر لیجئے بچوں کے ہونے سے، اور جتنا ٹائم ہے اسی حساب سے آپ بچوں کی تعداد رکھیے۔ دوسری بات، اس کو میں کہتا ہوں یونٹی آف پرپس۔ میاں بیوی کے تعلقات اس ضمن میں، بچوں کے ضمن میں، ظاہر ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے مختلف اینٹیٹیز ہیں، ان کا مختلف ہونا فطرت کی طرف سے ہے، ان کی سوچ مختلف، ان کے خیالات مختلف، ان کی رسپانسبلٹیز مختلف، یہ اختلاف تو نیچرل ہے، لیکن بچوں کے معاملے میں ان کو چاہیے کہ ایک دوسرے سے پہلے ڈائیلاگ کر لیں، پہلا بچہ ہونے سے پہلے۔ اصل میں تو میں یہ کہتا ہوں شادی سے پہلے سب سے اہم ڈسکشن جو میاں بیوی کے درمیان ہونی چاہیے وہ بچوں کو کیسے ہم نے ریز کرنا ہے۔ پیرنٹنگ کی جو پہلی ورکشاپ ہے وہ نکاح سے پہلے بچوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یہ جو میرا لیکچر یا میری جو باتیں ہیں، یہ جو جتنی ہمارے ویلاگز ہیں، یہ بچے کو شادی کی تیاری کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ شادی کی تیاری، تو شادی کی تیاری یہ نہیں ہے کہ ہال کون سا بک کروانا ہے اور کھانے میں کون ہونا ہے، کون سے مہمانوں کو بلانا ہے، جوڑے کہاں سے سلنے ہیں، شاپنگ کیسے ہونی ہے۔ اس کی بجائے اصل میں شادی کی تیاری یہ ہوتی ہے کہ بچوں کو پیرنٹنگ کی ایک ورکشاپ کروائی جائے، ان سے کویشچن آنسر کیا جائے، ان کو ایک امتحان دیا جائے، چھوٹا سا ٹیسٹ دیا جائے کہ وہ اس قابل بھی ہیں کہ اس دنیا میں نئی نسل کو لانے کے وہ ذمہ دار بن سکتے ہیں۔ اس میں میاں بیوی کا آپس میں ڈائیلاگ اور ایک انڈرسٹینڈنگ اور یونٹی آف پرپس، یہ سب سے اہم پلر ہے۔ اگر فرض کیجئے کہ میاں بیوی کے اندر اختلافات کی یہ نوعیت ہے کہ وہ بالکل ایک نارتھ پہ ہے اور ایک ساؤتھ پہ ہے، تو میں تو یہ ریکمینڈ کروں گا، جس طرح کے ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے آپ بچے نہیں پیدا کر سکتے، تو اسی طرح اگر یہ والی صورتحال ہے تو بھی آپ بچوں کو اوائڈ کریں۔ لیکن اس میں ایک شرط ہے، جب بچے ہو جاتے ہیں تو اس وقت ان کے ساتھ جو ہمارا ایموشنل لنک ہوتا ہے وہ اصل میں ہمیں ایک جگہ پر کھڑا کر دیتا ہے۔ تو اس میں میک شور کیجئے، اگر آپ میاں بیوی کے درمیان وہ یونٹی آف پرپس قائم نہیں ہو سکتا تو بظاہر تو بچے بڑھ جائیں گے۔ ظاہر ہے ایک دفعہ بچہ جو پیدا ہو گیا اس نے گرو تو کر جانا ہے، وہ ٹین ایجر بن جائے گا، وہ بڑا ہو جائے گا، اس کی شادی ہو جائے گی، وہ ڈاکٹر انجینئر بھی بن جائے گا، وہ کوئی پروفیشنل بھی بن جائے گا، وہ ہو سکتا ہے دنیاوی لحاظ سے سکسیسفل ہو، لیکن اس کی شخصیت کے اندر کچھ ایسے گیپس اور ہالونیس آئیں گے جو اس کی پرسنل لائف میں بڑے اس کے لیے مصیبت بنیں گے، اس کی خوشیوں میں مصیبت بنیں گے، اس کی کنٹریبیوشن ٹو دا سوسائٹی میں مصیبت بنیں گے، بیریئر بنیں گے۔ تو یہ وہ آپ کا جو آپس میں لڑنا جھگڑنا اور آپ کا اس یونٹی آف پرپس کا نہ ہونا ہے، اس کی وجہ سے وہ ہوگا۔ تو یہ دوسرا پلر ہے۔ پہلا پلر ٹائم، دوسرا پلر یونٹی آف پرپس ریگارڈنگ ہاؤ ٹو ریز چلڈرن۔ تیسرا جو ہے وہ نالج ہے۔ اب میں ذرا تھوڑا سا اس کا کرتا ہوں کہ پیرنٹنگ کے نالج سے کیا مراد ہے۔ دیکھیں، پیرنٹنگ کے نالج سے مراد یہ ہے کہ بچہ ڈیفرنٹ سٹیجز میں سے گزرے گا، ڈیفرنٹ مائل سٹونز میں سے گزرے گا۔ ہر مائل سٹون کو آپ کو ڈیفائن کرنا ہوگا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں بچہ ذہنی طور پر، سائیکلوجیکلی یعنی انٹلیکچول اور سائیکلوجیکل، یہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں، فزیکل اور سوشل، یہ چار پیراڈائم میں بچہ کن سٹیجز سے گزر رہا ہے، اور ہر سٹیج میں آپ کا رول کیا ہے، آپ نے کیسے اس کو ان چیزوں سے نکالنا ہے۔ تو یہ جو نالج ہے کہ پہلے سال کا بچہ کیا لفظ بول سکتا ہے، ایک لفظ بول سکتا ہے، دوسرے سال کا بچہ 2 لفظ بول سکتا ہے، تیسرے سال کا بچہ پوری لینگویج بول سکتا ہے۔ اسی طرح پہلے سال کا بچہ ہاتھ پکڑ کے کھڑا ہو سکتا ہے سپورٹ کے ساتھ، لیکن دوسرے سال کا بچہ جو ہے وہ ہر جگہ گھوم پھر رہا ہوتا ہے، بھاگ دوڑ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ سارے مائل سٹونز ایڈلٹہڈ کی ایج تک آپ کے نالج میں ہونا چاہیے، اور صرف مائل سٹونز نہیں بلکہ ان مائل سٹونز میں آپ کا رول کیا بنتا ہے اس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اچھا، ایک اور چیز جو پلر ہے ہماری پیرنٹنگ کا جس کو ہم سجسٹ کر رہے ہیں وہ ہے کہ آپ نے بچے کو کس قسم کی ریکریشن دینی ہے۔ دیکھیں، جو تفریح ہوتی ہے بچے کی، وہ صرف بچے کی تفریح نہیں ہوتی، جو بچے کے ساتھ کھیلنا ہوتا ہے
وہ اصل میں آپ کے لیے بھی ایک تفریح ہوتی ہے۔ آج کے دور میں انسان سوشل میڈیا اور انفارمیشن کی سپر ہائی کی وجہ سے، بمبارڈمنٹ کی وجہ سے لونلینس فیل کرتا ہے، تنہائی فیل کرتا ہے، اس کو ٹائم کا بڑا پرابلم ہو رہا ہے، تو اس کے لیے تفریحی چیزیں بہت کم رہ گئی ہیں۔ تو ایسے میں بچے کو تفریح کس سٹیج پہ کیا دینی ہے، اس کے ساتھ کس طرح کھیلنا ہے، یہ نالج اور یہ باتیں آپ کے اور بچوں کے درمیان، ایک فیملی کے درمیان ایک ریکریشن کا سورس ہو۔ یہ نہ ہو کہ ہر بچہ اپنے فون پہ بیٹھا ہوا ہو، اپنے آئی پیڈ پہ بیٹھا ہو، اپنے گیم کے ساتھ بیٹھا ہو، آپ بھی بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ کی وائف بھی بیٹھے ہوں، تو دنیا سے بالکل علیحدہ، اکٹھے بیٹھے ہیں لیکن اکٹھے بھی نہیں بیٹھے۔ تو یہ ریکریشن کا سسٹم ڈیولپ کرنا، یہ آپ کی ذمہ داریوں میں سے ہے اور یہ ایک پلر ہے پیرنٹنگ کا۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، وہ اس کو میں کہتا ہوں ماڈلنگ، اور یہ بات میں پہلے بھی اپنے ویلاگز میں کر چکا ہوں۔ ماڈلنگ کا مطلب ہے کہ ہر وہ صفت جو آپ بچے کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ آپ چاہتے ہیں بچہ سچ بولنے والا ہو تو آپ سچ بولنے والے بنیں۔ آپ چاہتے ہیں بچہ ایمان والا ہو تو اپنے ایمان کو ریویو کریں۔ آپ چاہتے ہیں بچے کا قرآن سے تعلق ہو تو آپ کا قرآن سے تعلق ہو۔ آپ چاہتے ہیں بچے کا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہو تو آپ کا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہو۔ آپ چاہتے ہیں بچہ آخرت کے پیراڈائم میں زندگی گزارے تو آپ آخرت کے پیراڈائم میں زندگی گزاریں۔ آپ چاہتے ہیں کہ بچہ لیڈر بنے تو جناب آپ لیڈر بنیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ بچہ کنٹریبیوٹ کرے سوسائٹی اور دنیا کے پوری انسانیت کے لیے تو جناب آپ بھی کچھ کنٹریبیوٹ کیجئے۔ تو ماڈلنگ جو ہے یہ پیرنٹنگ کا ایک امپورٹنٹ پلر ہے۔